السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اپنے چینل ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحسنی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت آپ کے ساتھ ایک ضروری اور اہم مسئلہ پر جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ اور جیسا کہ الحمدللہ ہم اپنے چینل سے آپ کو بہت احسن اور اچھے انداز سے نہ صرف یہ کہ پی پی ایس سی لیکچر عربی کی تیاری کروا رہے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ گائیڈ لائن بھی مہیا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نوٹس وغیرہ، بکس وغیرہ، جو چیزیں میں نے بتائی تھیں، اور جو بھی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں ان کو نہ صرف یہ کہ گائیڈ کرتا ہوں، بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے تیاری کے اندر ان کو مدد بھی فراہم کی جاتی ہے۔ گاہے بگاہے ہمارے چینل سے اسلامیات، عربی اور دیگر کئی مضامین کے حوالے سے تیاری کی بہت ساری اہم چیزیں نشر کی گئیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل حوالہ سے جتنی بھی اہم نیوز ہوتی ہیں، اہم جو بھی یعنی کہ اناؤنسمنٹس کرنا ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے چینل سے الحمدللہ بر وقت ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اب میں اس وقت آپ کے ساتھ جو نیوز شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا اکثر لوگوں کے کہ اتوار والے دن جو پیپر ابھی کہ ہونا تھا، یعنی اس اتوار کو جو پیپر ہونا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ پیپر تھا پی پی ایس سی میں، وہ جمعہ والے دن پیپر جو ہے وہ پیپر لیک ہو گیا تھا، جس کے اس سے پہلے بھی 2020 میں بھی پیپر لیک سکینڈل بنا تھا، اور بہت لمبا چوڑا سکینڈل چلا تھا، اور پھر بات بہت آگے تک گئی تھی، انکوائری کمیشن بیٹھا تھا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلامیات لیکچرر فیمیل کا رزلٹ میں نے بتایا تھا کہ وہ آ جانا ہے، لیکن 1.5 ہفتہ سے رزلٹ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، رزلٹ نہیں آ سکا۔ اس کی بھی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ شامل ہے کہ چونکہ پیپر لیک ہوا، جس کی وجہ سے دوبارہ پی پی ایس سی پہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوئی، اور میرٹ اب تو یہاں تک بات پہنچی ہے کہ اسٹوڈنٹس نے ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کر دی ہے جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس حوالہ سے اب یہ ہے کہ دوبارہ سے ایک بار غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور پی پی ایس سی میں پھر سے انکوائری کمیشن بیٹھے گا اور انکوائری لگے گی۔ تو اس لحاظ سے اس وقت جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عربک لیکچر کا جو ٹیسٹ ہونا تھا، جو کہ متوقع تھا 15 سے 28 فروری کے درمیان، وہ ابھی اس سے ٹائم میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس میں تقریباً جو ہے وہ 1 مہینہ تک کی تاخیر متوقع ہے، ہو سکتی ہے کہ اتنی تاخیر اس میں ہو جائے، اتنی نہ بھی ہو تو کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنے شیڈول سے ہٹ کر ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو اسلامیات لیکچرر فیمیل کا جو رزلٹ ہے، اس کی تاخیر کے بہت سے لوگ وجوہات پوچھ رہے ہیں، تو اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ دراصل جو سکینڈل سامنے آیا ہے ابھی فوراً سے، اس سکینڈل کی وجہ سے معاملات جہاں تک پہنچے ہیں اور رزلٹ پینڈنگ ہے۔ لیکن اس سے وہ لوگ پریشان نہ ہوں کہ جنہوں نے جو اپنے فائنل رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اب میرٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا اس تمام چیز سے، کیونکہ انکوائری کمیشن نے جس لاسٹ ٹائم بھی عربک کی جو رزلٹس تھے ان کو بھی انہوں نے کلیئر قرار دیا تھا، اور کوئی کسی بھی طرح کا کوئی ایشو نہیں بنایا تھا۔ اسی طرح اسلامیات کے حوالے سے بھی کوئی ایشو نہیں بنے گا، بس وہ ہلکی سی انکوائری کرنے کے بعد اسے اوکے قرار دیں گے، اور اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ فوراً سے اناؤنس کر دیا جائے۔ لہٰذا امید ہے کہ بہت جلد اسلامیات والوں کا، فیمیل والوں کا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اور جہاں تک عربک لیکچرر کی بات ہے، جو کہ ہم نے مطلب ایک آپ کو بتایا تھا کہ 15 سے 28 کے درمیان پیپر متوقع ہے، تو وہ اب اس ڈیٹ میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، وہ اس سے کچھ لیٹ چلا گیا ہے، اور امید یہ ظاہر کی جاتی ہے کہ یہ پیپر اب مارچ میں جا کے ہوگا۔ اور اگر یہ پیپر مارچ میں نہیں ہوتا، یہ بھی سن لیجئے، پیپر اگر مارچ میں نہیں ہوتا تو پھر چونکہ 4 اپریل سے رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے ممکن ہے کہ پھر یہ پیپر عید کے بعد ہی ہو، یعنی اپریل کا مہینہ بھی کراس کر کے ہو، تو اس لیے اب اس میں کافی تاخیر ہوتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ حتمی تاخیر بھی پی پی ایس سی کی طرف سے نہیں ہے، ممکن ہے کہ پیپر پہلے ہو جائے، لیکن جو شواہد ہیں وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر یہ جس طرح کے جو معاملہ ابھی سامنے آیا ہے، اگر یہ معاملہ تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے اور اس پہ مزید جو ہے وہ انکوائریز لگتی ہیں، تو اس لحاظ سے پی پی ایس سی کے جو شیڈول جو ٹیسٹ ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور ان کے متاثر ہونے کی صورت میں عربک لیکچرر اور دیگر جو لیکچرر سبجیکٹس ہیں ان کی
ٹیسٹ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں پھر سے بتانا چاہوں گا جی کہ یہ ہمارا چینل ہے جو کہ آپ لوگ کافی سارے لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ تو یہ ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحسنی DrAbdulRahmanAlhSni کے نام سے آپ گوگل اپنا یوٹیوب سے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ چینل ملے گا۔ اور اس چینل پہ الحمدللہ ہم نے میکسیمم جو چیزیں ہیں جس میں آپ کی علم الاصوات ہے، علم الصرف والنحو ہے، علم البلاغہ ہے، علم العروض، علم القوافی، علم اللغہ، الحدیث، النقد الادبی، الادب الاسلامی، اللغہ والادب، اس طرح تاریخ الادب العربی اور التاریخ والثقافت، ساری ہی چیزیں تقریباً، کوئی ایسی چیز، کوئی موضوع ہم نے ایسا چھوڑا نہیں ہے کہ جو اس سے رہ گیا ہو۔ ہم نے ہر چیز کی مکمل پلے لسٹ بنا کے آپ کے سامنے حلوہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ یہاں سے مستفید ہوں اور فائدہ اٹھائیں اور چیزوں کو جو ہے وہ یہاں سے دیکھیں، تیار کریں اور اچھے طریقے سے اپنی تیاری کریں۔ اللہ کریم سب کو کامیابیاں عطا فرمائیں، اور جو ہے وہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور ہمارے حق میں بھی دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔